الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الضحیٰ کی 7 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں دوسری آیات کے ساتھ یہ آیت خصوصی طور سے آپ کی توجہ چاہتی ہے، کیونکہ اس آیت کے ترجمہ میں بڑے بڑے مدعیان علم نے بری طرح ٹھوکر کھائی ہے اور منہ کے بل گرے ہیں، اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی نظروں میں خوب اچھی طرح گرایا ہے۔ اس لیے اس کو کوشش کرتے ہیں ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لفظ جو دالن ہے یا زولن، یہ دلالت یا ضلالت سے اس میں فاعل ہے۔ عام طور پر ضلالت کا یا دلالت کا یہی مفہوم خیال کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ راہ راست سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، عقیدہ و عمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ اور یہ چونکہ حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں ووجدہ کا، اس میں کاف جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے ہے، آپ سے خطاب ہے۔ اگر یہ خیال کریں یا اس طرح کا ترجمہ کریں گے تو یقیناً بہت بری ٹھوکر کھائیں گے۔ اس لیے علماء خیر کا اس پر اجماع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بالکل بھی عقیدہ اور عمل کی ہر کجی یعنی ٹیڑھے پن سے معصوم ہیں۔ حضور علیہ السلام کا دامن ہمیشہ محفوظ ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عرب معاشرہ جس ماحول میں تھا، جس قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا تھا، حضور علیہ السلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سابقہ زندگی کو اس کی بات کی صداقت کے طور پر، یعنی آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 16، یعنی میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ نجم کی یہ جو آیت ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور تمہارے جو ساتھی ہیں یعنی آقا علیہ السلام نہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی یہ راستے سے بھٹکے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی معصومیت، پاکیزگی اور ہر قسم کی آلودگی، ٹیڑھا پن، کجی، عقیدہ، عمل، راہ راست سے بھٹکی، سب اس کی دلیلیں ہیں کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم پر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائم دائم رکھا۔
ان آیات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ اور عمل کی جو لوگ کہتے ہیں گمراہی ہے، وہ نفی کر دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ ان آیات کی موجودگی میں تاریخ کی اس اٹل شہادت کے باوجود یا ضالن کا معنی گمراہ یا بھٹکا ہوا کرنا خود بڑی ضلالت ہے، گمراہی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، الیاذ باللہ۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے بہت سارے اقوال بھی بیان کیے ہیں، کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ضلالت کا لفظ جو ہے غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لا یضل ربی ولا ینسا، سورہ طٰہٰ، ای لا یغفل، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یغفل، یعنی میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر جو لوگ غلط معنی کرتے ہیں کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ اس آیت میں جو ہے ضالن کا بمعنی غافل مستعمل ہوا ہے، یعنی آپ قرآن، مطلب کیا ہوگا کہ آپ قرآن اور احکام شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کا علم بخشا اور احکام شرعیہ کی تفصیلات سے آگاہ بھی فرمایا۔ تفسیر قرطبی۔ دوسرا ضالن کا معنی یہ بھی عرب کے لوگ کرتے ہیں کہ جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت چڑھ جائے، غالب آ جائے، تو عرب کہتے ہیں دل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو اس استعمال کے بعد آیت کا یہ معنی ہوگا کنتا مغمورم بین الکفار بمکہ فقوّک اللہ تعالی حتی اظہرت دینا۔ تفسیر کبیر، یعنی ترجمہ کیا، آپ مکہ میں کفار کے درمیان گھرے ہوئے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ نے اس کے دین کو، یعنی اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ تیسرا مفہوم ضالن کا یہ سماعت فرمائیں کہ ایسا درخت جو کسی وسیع و عریض صحرا میں تنے تنہا کھڑا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی منزل کا سراغ لگائیں، اس کو بھی عربی میں الضال بولتے ہیں۔ العرب تسمی الشجرۃ الفریدۃ فی الفلالۃ ضالہ۔ اس مفہوم کے اعتبار سے پھر یہ مطلب ہوگا کہ جزیرہ عرب ایک سنسان ریگستان تھا جس میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر ایمان، توحید اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کے عرفان کا پھل لگا ہوا ہو۔ صرف آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مبعوث فرمایا اور جہالت کے اس صحرا میں ایک پھلدار درخت کی مانند آپ کی ذات گرامی تھی، بس ہم نے آپ کے ذریعہ سے مخلوق کو ہدایت بخشی۔ تفسیر کبیر۔ چوتھا جو مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی قوم کے سردار کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن اصل مخاطب قوم ہوا کرتی ہے، یہاں بھی یہی معنی ہے، ای وجد قومک ضالا، ای وجد قومک ضلا لا فہداہم بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا اور آپ کے ذریعہ ان کو ہدایت بخشی۔ یہ مفہوم بھی دل کو لگتا ہے۔ حضرت جنید قدس سرہ سے منقول ہے کہ ضالن کا معنی متحیرہ ہے، بڑا کمال معنی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے بیان میں حیران پایا تو اس کے بیان کی تعلیم فرما دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الضال بمعنى المحبت کما فی قولہ تعالی انک فی دلالک القدیم۔ تفسیر قرطبی۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی یہاں ضلال سے مراد محبت ہے، جس طرح سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے۔ مذکورہ آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ایسی شریعت سے بہرہ فرمایا جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب حقیقی کا تقرب حاصل کر سکیں۔
علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، قال بعض الصوفیۃ معانا وجدک محبا وجدک محبا عاشقا مفرطا فی الحب والعشق فہداک الی وصل محبوبک حتی کنت قاب قوسین او ادنا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تفسیر مظہری ترجمہ ہے، یعنی بعض صوفیاء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت اور اپنے عشق میں از حد بڑھا ہوا پایا، تو آپ کو اپنے محبوب یعنی آپ کو اپنے محبوب کی وصال کی طرف رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی نقل فرمایا ہے، لکھا ہے ایک بار حضور علیہ السلام عہد طفولیت میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے، بچے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، جس سے آپ کی بے چینی بہت بڑھ گئی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنی شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے، اسی دوران ابو جہل اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوا لا رہا تھا۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اتر کر حضور کو پکڑا، بچے تھے، اور اپنے پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گیا اور اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے بالکل جنبش بھی نہ کی، حرکت نہ کی، تو ابو جہل حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اونٹنی کہنے لگی، یا احمق هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، اے بے وقوف، یہ امام ہیں اور امام مقتدی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا کرتا۔ اس نے ناچار آپ کو اٹھا کر آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچا دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔